السلام علیکم۔ آج ہم اگلی 5 آیات کا ترجمہ اور ساتھ تفسیر کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک شخص سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں بے عملی کی تاریکیوں میں نہ چھوڑے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ حق دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے اور حق بولنے کے لیے یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ یہ جو ہے بالکل ایسا انداز ہے، دیکھیں آیت شروع ہو رہی ہے اور اندھے، گونگے، بہرے ایسے جملہ شروع نہیں ہوتا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ جیسے کلاس میں ٹیچر زور سے بولے خاموش، چاہے پوری کلاس شور کر رہی ہو یا چند بچے شور کر رہے ہوں تو پوری کلاس خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ کا یہاں پر بالکل ایسا انداز ہے، ڈانٹ والا۔ اندھے، گونگے، بہرے، اور آگے بتایا نہیں کہ کون اندھے، گونگے اور بہرے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سمون بکمون عمیون، کہ وہ سب اندھے، گونگے اور بہرے۔ اللہ نے ایک انداز بتایا۔ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن نے اپنے حواسوں پر دنیا کو سوار کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس سے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ڈبل مائنڈڈ لوگوں کا ذکر ہے۔ جب آسان احکامات آتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، اور جب نفس کا پریشر آتا ہے، ٹیمپٹیشنز کا پریشر آتا ہے، خاندان کا پریشر آتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو وارن کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دل سے نیکی کا جذبہ ہی نکال دے۔ تو یہ کہہ کر وارن کر دیا کہ اللہ ہر طرف سے ان منکرین حق کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آگے دیکھیں، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تفصیل سے، اگزامپل سے بات سمجھائی ہے کہ جب آسان احکامات آتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، مگر جو عمل لائف سٹائل سے ٹکراتا ہے وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اتنا ٹائٹ پاجامہ پہن کر باہر نہ جاؤ، جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اپنی فیئر ویل پارٹی کے لیے بال گاؤن نہ بنواؤ، تو تب تو ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور سب خواتین جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جوان اولاد ہے، ہم اپنے خاندان والوں کے ہاتھوں کتنا اپنے آپ کو رولتے ہیں۔ ہم اپنی ہدایت کا یا اپنی گمراہی کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اپنی ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ میرا خاندان مجھے جو ہے وہ نہ کہے کہ ایسے چلو، سائمن سیز نہ کھیلتا رہے میرے ساتھ۔ خاندان کہے کہ کھڑی ہو جاؤ تو میں کھڑی ہو جاؤں، خاندان کہے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں، خاندان کہے فلاں رسم کر لو تو میں کر لوں، خاندان کہے کہ اس طرح سے شادی کر لو تو میں کر لوں، معاشرہ کہے کہ اس طرح کے کپڑے پہننا شروع کر دو تو میں اس طرح کے کپڑے پہننا شروع کر دوں۔ خاندان اور معاشرہ میرے ساتھ سائمن سیز نہ کھیلتا رہے، بلکہ مجھے اللہ کی طرف پلٹ کر چلنا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ ایک جملہ ہمیں یاد رہ جائے تو شاید آپ اور میں گناہ کرتے کرتے رک جائیں، گناہ کرتے کرتے ہمارا ہاتھ رک جائے، زبان پر مچلتے الفاظ جو کسی کی غیبت کے لیے نکل رہے ہوں وہ رک جائیں۔ ہم یہ یاد رکھیں گے جب کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آگے سے دیکھیں، آیت نمبر 21 سے یونیورسل میسج آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو دعوت دی ہے ایک رب کی عبادت پر، اکٹھے ہو جاؤ۔ مکی قرآن کا سمجھ لیں ایک طرح سے خلاصہ آپ کو یہاں پر محسوس ہوگا۔ یا ایھا الناس کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں تقریباً 25 ٹائمز آتے ہیں۔ اب دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا کا بھی رب ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے انسیسٹرز میں سے
کچھ لوگ ہوں جو اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کرتے رہے ہوں، اگر تمہیں علم آ گیا ہے تو اس کام کو کنٹینیو نہ کرنا بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو اور ان اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں ہماری 5 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔